کتاب الجنائز کے اندر آپ وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. ابن باز ہو، شیخ البانی ہو، زبیر علی زئی ہوں، حافظ کو دوسرا عبد المنعم ہوں، وہ دمشقی ہوں جو انہوں نے وہ قاسمی ہو، سب نے یہ لکھا ہے کہ مردے کے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کا پڑھنا بدعت ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے پیچھے کہ سورہ یاسین پڑھنا اموات کے فوت ہونے والے کے پاس بدعت نہیں ہے. میں نے اور حوالے دیے تھے اس میں، ابن تیمیہ کے حوالے بھی، ابن قیم کے بھی، سب میں دے آیا ہوں اس میں. لیکن آج میں ابن تیمیہ ابن قیم کے نہیں دے رہا، آج میں غوث اعظم کے دے رہا ہوں. جن کو قطب الاقطاب کہا ہے ان کو میں دے رہا ہوں، جن کو حافظ ابن تیمیہ نے قطب العارفین کہا ہے ان کے دے رہا ہوں، جن کو شیخ بن باز نے کہا ہے اولیاء کبار اولیاء میں سے تھے ان کے حوالے دے رہا ہوں. اب وہ دیکھیے حضرت غوث اعظم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کا آخری وقت ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے جو لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو وہ جنت میں جاتا ہے. اور مناسب یہ ہے، چاہیے یہ کہ لوگ اس کے گھر والے اس کے پاس بیٹھیں اور سورہ یاسین اس کے پاس بیٹھ کر پڑھی جائے. یہ قطب العارفین کہہ رہے ہیں. اب قطب العارفین اگر یہ کہیں اور اگر یہ پڑھنی بدعت ہے تو کیا قطب العارفین وہ بندہ کیسے بن گیا جو یاسین کو پڑھنے کو بدعت کہہ کے حکم دے رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے؟ اس کے دلائل اور بھی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ شیخ عبد المنعم نے لکھا ہے کہ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ، کسی نے سوال پوچھا کہ اس کا لوگ رخ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس نے کہا یہ بدعت ہے. اب غنیہ میں لکھ کے کیا لکھا ہے؟ سورہ یاسین پڑھے اور جب اس کی روح نکل جائے یا نکلنے کے قریب ہو تو شیخ فرماتے ہیں اس وقت اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دینا چاہیے. سبحان اللہ، اس کا منہ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے. شعبان ہو، رمضان کی راتیں ہوں، رجب ہو، یاسین پڑھنی ہو، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مسئلہ ہو، حضور کی طرف روزے کی طرف جانے کا مسئلہ ہو، جتنے معمولات اہل سنت ہیں وہ سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر دلائل جمع کیے ہیں. اب وہ کتاب الجنائز کے اندر ہی ایک اور بات ہے، مردے کو تلقین کا، فوت ہونے والے کو تلقین کرنا، اس کو تلقین میت کہتے ہیں. ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو جب یہ کوئی بات کہے کہ کھڑے ہو کر فوت ہونے کے بعد جب بندہ دفن کیا جاتا ہے تو اس کو تلقین کی جائے، وہ تلقین یوں ہوتی ہے کہ بندہ کھڑا ہو، اور قاضی شوکانی نے تار کے اندر، سوری معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا میں نے آج اور حوالے نہیں دینے، تو بندہ کھڑا ہو قبر کے پاس اور اسے وہ کہے کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے، تو ہے اور تو یاد کر کے دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو وہ بندہ سنتا ہے اور بار والوں کی تلقین اور کلام کو سنتا ہے. شیخ فرماتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا مسنون ہے. حضرت ابو حمامہ سے مروی ہے، حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مر جائے اور اسے قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال دی جائے تو تم میں سے کوئی اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہے اے فلاں ابن فلاں، بے شک وہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا. پھر کہے اے فلاں ابن فلاں، جب دوسری مرتبہ آواز دے گا تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. پھر تیسری بار بھی اسی طرح مخاطب کرے. اس وقت میت کہتی ہے خدا کے بندے اللہ تم پر رحم نازل فرمائے، ہمیں راہ سے دکھائے لیکن تم سن نہیں سکتے. پھر تلقین کہنے والا کہے تو جس کلمہ پر دنیا سے نکلا تھا اس کو یاد کر، تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا محمد رسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. اس وقت منکر نکیر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے تو صحیح سارے جواب دے دیے. اگر کسی کو اس کی ماں یا اس کے ماں کا نام نہ یاد ہو تو وہ حضرت حوا کی طرح منسوب کر کے تلقین کرنے والا کہے اگر چاہے تو یہ بھی اضافہ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کہ تم مسلمانوں کے بھائی ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی تھا، یعنی تو نے اس کا بھی اقرار کیا تھا. تو اس طرح سے اس کو تلقین کرے. اس میں کتنے مسئلے شیخ عبد القادر جیلانی نے حل کر دیا. اچھا، غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا. لوگ کہتے ہیں تم غوث کہہ کر شرک کرتے ہو، باقی مسئلوں کو چھوڑ دیں. میں صرف اس وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے مسئلے گنیا نے حل کیے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض تھے، بم برستے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، عمرے کے ویزے بند کیے جاتے ہیں، تو ہم پر مشکل پڑتی ہے. تو یہ تو ان کی کتاب مشکل کشا بن گئی، یہ غوث بن گئی. وہ جس کی کتاب مشکل کشا ہو برا والا وہ غوث کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ فریاد کو پہنچنے والا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ غوث کا مطلب کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. آج اس طرح میں گنیا کے حوالے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ گنیا کے اندر کیا کیا لکھا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو قبر والے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو یہ کہہ
اور وہ سنتا ہے اور آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، خدا تم پر رحمت نازل فرمائے، تو نے مجھے یہ بات یاد کرائی، میں تیری بات سن سکتا ہوں پر تو میری بات نہیں سن سکتا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ اگر عام بندہ جو گناہ گار ہو وہ قبر کے اندر دفن کیا جائے اور اس کو تلقین کی جائے، اگر مٹی کے اندر سے وہ سن سکتا ہے تو اولیاء اللہ تو بدرجہ اولا سن سکتے ہیں، اور امام الانبیاء کے تو پھر کیا کہنے۔ اور لوگ تو اس کے اوپر جھگڑے کر رہے ہیں کہ وہ سنتا کہ نہیں سنتا، وہ کیا ہے جی، یہ کہاں سن لیا، کیا ہو گیا۔